بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 83 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری تیسری کتاب پانی کے بلبلے سے میں نے لی ہے۔ اس کا نام ہے باجی۔ یہ ایک معاشرتی کہانی ہے، اور یہ کسی کے بھی گھر کی کہانی ہو سکتی ہے، میری، آپ کی، کسی کی بھی گھر کی کہانی ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ 1970 میں لکھی تھی، مگر آج بھی جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس وقت کی لکھی کہانی آج بھی جا کے بالکل فٹ بیٹھتی ہے معاشرے پہ۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک معاشرہ ہمارا بدلتا ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ہو گیا ہے کہ ماڈرنائز ہو گیا ہے، تھوڑا سا ماڈرنائز ایسے ہو گیا ہے کہ بھئی اب نیٹ آ گیا، سب چیز آ گئی ہیں، مگر گھریلو ماحول، معاشرتی کہانیاں ویسے ہی ہے۔ ہمارے ہر گھر کی کہانی کسی کی بھی گھر کی یہ کہانی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ بہت ساری کہانیاں مجھے لوڈ کرنا ہے۔ تو آئیے ہم بعد میں باتیں کریں گے۔ ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، باجی۔ وہ سل پر جلدی جلدی بٹا گھس رہی تھی۔ سل پر سرخ سرخ مسالہ تھا، اس کے نازک نازک ہاتھ بڑی تیزی سے مسالہ پیس رہے تھے، اور پھر اس نے مسالہ بٹور کر ایک پیالے میں رکھ لیا۔ اس کی انگلیوں میں مرچیں بھی لگ رہی تھیں، مگر یہ تو روز یوں ہی لگا کرتی تھیں، اور پھر وہ اس جلن کو مٹانے کے لیے کنستر سے آٹا نکال کر گوندنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کا سفید رنگ پاس ہی جلتے ہوئے چولہے کی تپش کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ ابھی اس نے آٹا گوندنا بند ہی کیا تھا کہ ماں کی کانپتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، شبینہ بیٹی ذرا ادھر آنا۔ اور وہ ویسے ہی ماں کے پاس دوڑ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ بیٹی مجھے ذرا پانی پلا دو۔ اور اس نے برآمدے میں رکھی ہوئی سرائی سے انڈیل کر ماں کو پانی کا گلاس دیا، اور پھر سہارے سے اٹھا کر پانی پلا دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹی اب تیری ماں چراغ سہی ہے، کون جانے یہ چراغ کب بجھ جائے۔ اور اس نے اپنی امی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، امی ایسا نہ کہیے، ابھی تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے نبیل کو ڈاکٹر بنتا دیکھنا ہے۔ اور پھر وہ ماں کے سینے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ ماں کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے پھر کسی نے آنگن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور شبینہ فوراً ہی ماں کے سینے سے جدا ہو گئی اور آنسو پوچھ لیے۔ امی شاید نبیل اور اجیل آ گئے ہیں۔ اور پھر جب اس نے دیکھا تو واقعی وہ نبیل اور اجیل ہی تھے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج تو تم دونوں بہت خوش ہو، شبینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نبیل بولا، باجی دراصل کالج میں ٹیسٹ ہوا تھا، میں فرسٹ آیا اپنی کلاس میں، اور راحیل کے اسکول میں ٹیسٹ ہوا تھا، وہ اپنے اسکول میں فرسٹ آیا۔ اور شبینہ نے پڑتے مسرت سے دونوں کی پیشانیاں چوم لیں۔ حالانکہ وہ صرف نبیل سے 5-6 سال بڑی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ نبیل اور اجیل پر جان دیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کر کے دونوں کو کھلایا، اور پھر ان سے بڑی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اور پھر آخر کے 10-12 دن کے بعد اچانک ہی ماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ شبینہ ان کا علاج کرا رہی تھی، مگر ان کا مرض تو آخری مرحلے پر تھا۔ وہ بچوں کی 1000 منتوں کے باوجود اسپتال نہ گئیں، اور آج ان کی بیماری انہیں اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے انہیں موت اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے بے چین بیٹھی تھی۔ انہوں نے پاس ہی بیٹھے تینوں بچوں میں سے شبینہ کو بلایا۔ شبینہ میری بچی، وہ جو بڑا صندوق ہے نا ٹین کا، اس میں نے تیرے لیے جہیز کے کچھ کپڑے اور زیور جمع کیے تھے تیرے ابو کے زمانے میں انہیں اب تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنی بچی کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر رخصت کروں، مگر شاید موت بڑی بے درد ہے، اسے یہ بات پسند نہیں۔ میری بچی تو لڑکی ہے، اور یہ زمانہ بہت خراب ہے، تو ہی اپنے چھوٹے بھائیوں کی سرپرست ہوگی۔ میری بچی کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے تیری عزت و عظمت کو نقصان پہنچے۔ ہم غریب صحیح مگر عزت دار ہیں، تو اچھی طرح جانتی ہے تیری ماں کن حالات میں تیری اور تیرے بھائیوں کی پرورش کرتی رہی ہے۔ تمہارے ابو فوج میں تھے اور وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے تم لوگوں کی پرورش کے لیے حکومت مجھے پیسے دیتی رہی، مگر اب میری موت کے بعد شاید یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کیونکہ اب تم لوگ جوان ہو رہے ہو، صرف میرا اجیل چھوٹا ہے، تمہیں جہیز کی کوئی فکر نہ ہوگی، یہ چھوٹا سا گھر ہمارا اپنا ذاتی ہے۔ اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ماں موت کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ تینوں ماں کی لاش سے لپٹ گئے، اور پھر پڑوسی جمع ہو گئے، اور سب نے ان یتیموں کے ساتھ ہمدردی جتائی۔ اور پھر اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد شبینہ سوچ رہی تھی، اب کیا ہوگا، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا، اب اس کا نبیل بھیا ڈاکٹر کیسے بنے گا، اس کا اجیل جج کیسے بنے گا، وہ تو ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ اور اتنے ہی میں دوسرے کمرے سے نبیل آیا۔ باجی کیا سوچ رہی ہو، وہ بولی۔ اور وہ بولی، بھیا کیا سوچوں گی، یہی نا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہم چھوٹے تھے تو ابو چھن گئے،
ہم بڑے ہوئے تو امی بھی روٹ گئیں، اور نبیل اپنی باجی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بولا، باجی تم اداس کیوں ہوتی ہو؟ ابھی تو تمہارا چھوٹا بھیا زندہ ہے، ابھی تو باجی ہمیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میں کل ہی سے بلکہ آج ہی سے نوکری تلاش کروں گا، تم فکر نہ کرو باجی، میرے لیے دعا کرو۔ اور شبینہ کو جیسے کچھ خیال آ گیا، نہیں نہیں نبیل، تم نوکری نہیں کرو گے، نوکری میں کروں گی، تم پڑھو، صرف پڑھو باجی، یہ ناممکن ہے بھائی کے ہوتے ہوئے بہن کمانے جائے، یہ ناممکن ہے، میری غیرت یہ گوارہ نہیں کر سکتی۔ اور باجی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نبیل یہ میرا حکم ہے، تم تو اپنی باجی کا ہر حکم مانتے ہو نا؟ دیکھو نا میں نے بی اے بی ٹی کیا، کس دن کے لیے کیا ہے؟ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے نبیل؟ صرف 16 سال تو ہے، ابھی تو تم انٹر بھی پاس نہیں ہو، تم پڑھو نبیل، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ننے کاندھوں پر گھر کا بوجھ پڑے اور تمہاری پوری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ مگر باجی سنیے تو میری بات، نہیں نہیں نبیل ایک لفظ بھی نہیں، تم کو مرے ہوئے ماں باپ کی خواہش پوری کرنا ہے، تم کو ڈاکٹر اور جیل کو جج بننا ہے، میں تم کو ڈاکٹر بناؤں گی میرے بھیا، جاؤ اور سارے دکھوں کو بھول کر صرف پڑھو۔ نبیل بے بس ہو گیا، وہ اپنی پیاری سی باجی کی ضد کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی باجی کو امی نے بی اے کرایا تھا، ایم اے وہ امی کی بیماری کی وجہ سے نہ کر سکی تھیں، اور ویسے بھی انہوں نے نبیل اور جیل کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور 2 سال سے گھر پر تھیں۔ حکومت نے انہیں صرف 150 روپے مہینہ حکومت سے انہیں صرف 150 روپے مہینہ ملتے تھے، اور اب وہ بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ لوگ بڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1-1.5 ہفتے کی دوڑ دھوپ کے بعد شبینہ کو ایک اسکول میں سروس مل گئی 250 روپے کی۔ اس دن خوشی گھر آئی، نبیل سے بولی، نبیل یہ لو منہ میٹھا کرو، گلاب جامن کھاؤ، مجھے سروس مل گئی ہے، اب تو میرا بھیا پڑھے گا، اب میں اپنے بھیا کو پڑھاؤں گی۔ اور نبیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باجی تم اچھا نہیں کر رہی ہو، تم کیوں نوکری کر رہی ہو؟ شبینہ نے اس کا ماتھا چوم لیا اور بولی، نبیل میرے بھیا، میں نے اسی دن کے لیے تو پڑھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی وقت پڑے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ چھوٹے ہو بھیا، میں بڑی ہوں، تمہاری ذمہ داری بڑی بہن کی حیثیت سے میرے اوپر عائد ہوتی ہے، تم جاہل رہ جاؤ گے تو مجھے دکھ ہوگا، تم اس گھناؤنے معاشرے میں کبھی ترقی نہ کر سکو گے، تم کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو نبیل، ہم ایک شہید باپ کے بچے ہیں، اس شہید کے جس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے قابل بنے، میں تمہیں اتنی آسانی سے پستی میں نہیں گرنے دوں گی۔ اور اس کے بعد گھر کے حالات معمول پر آ گئے۔ شبینہ کو صبح 8 بجے اسکول پہنچ جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ صبح 5 بجے ہی اٹھ جاتی تھی، بھائیوں کو ناشتہ بنا کر دیتی، گھر صاف کرتی اور دوپہر کے لیے سالن پکا کر رکھ جاتی، پھر اسکول سے آ کر کھانا تیار کرتی، اور پھر جب بھائی اسکول اور کالج سے آ جاتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ ابھی اسے 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملی تھی کیونکہ اسے اسکول جاتے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا، صرف 20 دن ہوئے تھے۔ اسکول میں تو وہ 9ویں اور 10ویں جماعتوں کو پڑھاتی تھی، وہ جلدی اپنے خوش علاقے خوبصورت شخصیت کے باعث پورے اسکول میں مقبول ہو گئی، پورے اسٹاف سے اس کی دوستی ہو گئی اور سبھی لڑکیاں اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ سے سنجیدہ تھی۔ دن بھر اسکول میں اسے بھائیوں کا اور گھر کا خیال رہتا تھا۔ ایک شام وہ نبیل کے کمرے میں گئی تو وہ بہت خاموش بیٹھا تھا۔ نبیل کیا بات ہے، تم اس قدر خاموش کیوں ہو، چپ کیوں ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور نبیل چونک پڑا، ہاں باجی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس ایسے ہی، اتنے میں پاس بیٹھا جیل بولا، باجی آج بھیا کو کالج میں ڈانٹ پڑی ہے؟ ارے وہ کیوں؟ شبینہ جلدی سے بولی۔ جیل نے جواب دیا، وہ اس لیے باجی کہ آج امتحانوں کے فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی، اور بھیا کے پاس پیسے نہیں تھے جو وہ جمع کرتے، بس پرنسپل نے انہیں بہت ڈانٹا۔ اور شبینہ تڑپ گئی، نبیل تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم اسی وجہ سے پریشان ہو۔ اور نبیل بولا، باجی مجھے معلوم ہے، آپ کہاں سے دیں گی، ابھی تو آپ کی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے، اگر یہ مہینہ راشن نہ ہوتا تو فاقہ کرتے۔ اور اسی لمحے شبینہ بہت پریشان ہو گئی، صرف 40 روپے جانا تھے مگر وہ بھی ان کے پاس نہ تھے۔ میں اسے خیال آیا، وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور پھر جب وہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ اسے نبیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو نبیل جاؤ، میرے بھیا تم اسے بیچ کر کل فیس جمع کر دینا۔ اور نبیل چیخا، باجی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو زیور تمہاری امانت ہے، اسے امی نے تمہارے جہیز کے لیے جمع کیا تھا۔ اور شبینہ ہنستے ہوئے بولی، پاگل مت بنو نبیل، پاگل مت بنو، جاؤ یہ چیزیں میری امانت ہے نا، اب میں یہ امانت تم کو دے رہی ہوں، یہ میری چیز ہے، میں تم کو دے رہی ہوں۔ نبیل تمہاری باجی کے لیے اب سب سے بڑا زیور تمہاری پڑھائی ہے، یہ انگوٹھی نہیں، جب تم قابل ہو جاؤ تو اپنی بہن کو اور زیور بنوا دینا، چاہے لاد دینا زیور میں، مگر ابھی آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ اور اس کے بعد نبیل نے 1st ڈویژن حاصل کرنے کے لیے جی توڑ کوشش کر ڈالی، اور آخرکار انٹر سائنس کے امتحان میں وہ اول آ ہی گیا۔
اور جس روز اس کا رزلٹ آیا تو شبینہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مبارک ہو نبیل، میرے بھیا کو خدا ایسی ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ اور نبیل خوشی خوشی بولا باجی میرا ارادہ ہے کہ میں BSc میں داخلہ لے لوں۔ اور باجی اس سے ٹوٹ گئی، نبیل تم ہمیشہ اپنی باجی کا دل دکھانے کی باتیں کرتے ہو۔ اور نبیل مسکرا پڑا، بس ناراض ہو گئی۔ ارے باجی دیکھیے تو میں نے میڈیکل کا فارم رزلٹ سے پہلے ہی لے آیا تھا اور بھر لیا ہے، بس مارک شیٹ آ گئی تو فارم جمع کرا دوں گا۔ اور شبینہ خوش ہو گئی۔ تھوڑے دن بعد نبیل کا داخلہ MBBS سال اول میں ہو گیا۔ شبینہ نے اس کی فیس کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے، کیونکہ 140 روپے فیس جانا تھی۔ اور ایک صبح وہ روپے نبیل کو دیتے ہوئے بولی نبیل لو بھیا تم یہ فیس جمع کر دینا اور کوئی خرچ ہو تو بتانا۔ اور نبیل حیران سا رہ گیا، اس کی باجی کتنی سگڑتی ہے کہ مہینے کی تنخواہ میں سے اس نے 150 پورے اس کے لیے نکال دیے تھے۔ اور اسے اس نے احتیاطاً 20 روپے دیتے ہوئے کہا نبیل دیکھو یہ پیسے تم ہر وقت اپنے بٹوے میں رکھنا، کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے رئیسوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تم کسی ایسے سے کمپنی میں مبتلا نہ ہونا۔ ہمارے پاس گاڑیاں صحیح تو کیا ہوا، تم روز ٹیکسی پر آنا جانا، جھیل کو بھی لانا اور لے جانا، میں ہر مہینے تمہارے لیے کرائے کے لیے 50 روپے نکال دیا کروں گی۔ اور نبیل بولا ارے باجی میں بس پر آیا جائے کروں گا، بلا وجہ پیسے پر بات کرنے سے کون سا فائدہ ہے؟ نہیں بھائی تم رکشہ یا ٹیکسی پہ آنا جانا، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بھیا کسی سے کمتر اپنے آپ کو محسوس کرے۔ اور پھر ایسے ہی ہونے لگا، تینوں بہن بھائیوں کے گھر میں ذرا خوشحالی آ گئی تھی۔ 250 روپے تینوں کے لیے وہ کافی تو نہ تھے، پھر بھی شبینہ لازمی 50 روپے ہر مہینے بینک میں ڈال دیتی تھی تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو انہیں کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ ہر بہرحال اسے گھر کا سامان بھی ٹھیک کرنا تھا۔ نبیل اجیل اپنے کپڑے بنانا چاہتے تھے، کیونکہ تینوں ہی باہر جانے والے تھے۔ اجیل تو یونیفارم پہنتا تھا، مگر اسے اور نبیل کو دوسرے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ نبیل اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، ڈاکٹری کی تعلیم سخت تھی، اناٹمی کی موٹی کتابیں اور مردوں کی چیٹ پھاڑ کرنا واقعی کتنا اذیت ناک ماحول ہوتا ہے۔ ڈائسیکشن ہال کا، جہاں ایک کلاس میں 170 لڑکے لڑکیاں اور تقریباً 20 بینچوں پر مردے لیٹے ہوئے ہیں، کتنا خوفناک منظر ہوتا، کتنی تعفن اٹھتی تھی وہاں سے، اس حال سے۔ نبیل سوچتا ان بیچاروں کو موت کے بعد بھی سکون میسر نہیں، موت کے بعد بھی ان کے گوشت چمٹیوں سے نوچے جاتے ہیں، موت کے بعد بھی ان کے سروں پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، بھیگا نکالا جاتا ہے۔ وہی بھیجا جو نہ جانے ایسی زندگی کے زمانے میں اس شخص کی عقل مندی یا بے وقوفی کا مظہر رہا ہوگا، اور اب اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ کیا علم کی یہی عطا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بوٹیاں نوچے اور پھر علم حاصل کرے؟ اور ان لاوارث لاشوں کو کسی نے کفن بھی نہ دیا، ان کو کسی نے کاندھا بھی نہ دیا، ان کی موت پر کوئی نہ روئے۔ اور یہی کچھ سوچتے سوچتے وہ چونک پڑا۔ باجی اس کے سامنے دودھ کا گلاس لی کھڑی تھی۔ لو نبیل دودھ پی لو، کیا سوچ رہے تھے تم؟ اور نبیل مسکرا پڑا، نہیں باجی میں تو اب صرف اپنی ڈاکٹری کے بارے میں سوچتا ہوں، ان لاشوں کے بارے میں جن کو ہم روز بے دردی سے نوچتے رہتے ہیں۔ خدا ہمیں معاف کرے باجی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی زور سے بولے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے باجی۔ باجی بولی نبیل میرے بھیا اگر وہ انسان اتنی قربانی نہ دیں تو پھر تم لوگ ڈاکٹر کیسے بنو گے؟ تم لوگ انسانیت کی خدمت کیسے کرو گے؟ تم لوگ مریضوں کو کیسے شفا یاب کرو گے؟ جب تک تمہیں ان کے جسم کے ایک اعضاء کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ تم صرف پڑھو نبیل، اور مردوں کے لیے دعا کیا کرو کہ خدا ان کے گناہ معاف کرے، کیونکہ تم ان سے علم حاصل کر رہے ہو، ایک طرح سے یہ لاشیں بھی تمہاری استاد ہیں۔ اور نبیل اٹھتے ہوئے بولا باجی میں ذرا ہاتھ دھو لوں، ابھی ہڈیاں اسٹڈی کر رہا تھا، ہاتھ گندے ہیں۔ اور پھر وہ ہاتھ دھونے چلا گیا تو شبینہ بڑے غور سے ان ہڈیوں کو دیکھنے لگی، اور پھر نبیل کو دودھ کا گلاس دے کر چلی گئی، یہ کہتی ہوئی نبیل بہت رات تک نہ پڑا کرو، کہیں تمہاری صحت نہ خراب ہو جائے بھیا۔ اور نبیل بولا باجی جس گھر میں تم جیسی محبت کرنے والی بہن ہوگی وہاں بھائیوں کی صحت کب خراب ہوگی؟ تم کتنی پیاری ہو باجی، تم میرے اور اجیل کی خاطر کتنی قربانی دے رہی ہو۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ نبیل نے ڈاکٹری کا پہلا سال پاس کر لیا، اب وہ دوسرے سال میں تھا، اور شبینہ بڑی خوش تھی کہ اس کا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اور پھر انہی دنوں اسکول میں شبینہ کی دوستی ایک نئی آنے والی لڑکی عامرہ سے ہو گئی۔ عامرہ خاصی کھاتی پیتی لڑکی تھی، گاڑی میں اسکول آتی تھی۔ عامرہ کو پہلی نظر میں بھولی بھالی شبینہ بہت پیاری لگی، اور وہ اسے استانی سے زیادہ اپنی بہن سمجھنے لگی۔ ایک روز وہ بولی
ارے مس عامرہ، یہاں اسٹاف روم میں تو سبھی ایک دوسرے کی دوست ہیں، مگر شبینہ مجھے آپ سے ان سب سے مختلف دوستی کرنا ہے اور جلدی۔ عامرہ اور شبینہ دوستانیاں بہت اچھی سہیلیاں بن گئیں۔ شبینہ ایک روز عامرہ سے بولی، عامرہ تم آخر یہ نوکری کیوں کرتی ہو؟ تمہارے یہاں تو ماشاء اللہ ہر قسم کا آرام ہے۔ اور عامرہ مسکرا کر بولی، شبینہ میں نے جب بھی یہ کر لیا تو دادی اماں نے حکم صادر کر دیا کہ اب لڑکی یونیورسٹی میں مردوں کے ساتھ پڑھنے نہیں جائے گی۔ مجھے یہ باتیں قطعی پسند نہیں ہیں۔ بس پھر کیا تھا بات دادی اماں کے آگے بلا امی اور ابو کی کیا مجال تھی؟ جب وہ کچھ کہتے ہم گھر بیٹھا لیے گئے، سب بور ہو رہے تھے۔ اب دادی اماں کی بہت خوشامد کر آ کر یہاں نوکری کی اجازت ملی ہے۔ وہ بھی تو پہلے خود آ کر دیکھ گئیں کہ اسکول میں لڑکے تو نہیں ہیں، تب انہیں اطمینان ہوا۔ اب کہتی ہیں جب تک تمہاری شادی نہ ہو جائے اس وقت تک کر لو۔ اور شبینہ مسکرا پڑی۔ واقعی عامرہ بزرگوں کے بڑے سخت اصول ہوتے ہیں۔ پھر عامرہ نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، عامرہ میری امی بھی جب تک زندہ تھی انہوں نے بھی مجھے BA کرا کے بھی گھر میں بٹھا رکھا تھا، مگر اب اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے تو مجھے نوکری کرنا پڑی۔ مجھے خوشی ہے عامرہ کہ میرے بھائی قابل بن رہے ہیں، میری کوئی خواہش دنیا میں نہیں رہی ہے۔ اور عامرہ بولی، واقعی شبینہ یہ تمہارا ہی دل گردہ ہے جو تم گھر کا اتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، ورنہ آج کل کے تو لڑکے بھی اتنی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور شبینہ صرف مسکرا کر رہ گئی اور دن پھر گزرتے گئے۔ نبیل 3 سال میں پہنچ گیا تھا اور اجیل میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ ایک روز عامرہ بولی، شبینہ تم میرے گھر آؤ نا کبھی، میں تم سے اتنا ہی کہتی ہوں مگر تم آتی ہی نہیں ہو۔ آج میں تمہیں زبردستی اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اور شبینہ بولی، نہیں عامرہ میں خود کسی دن آؤں گی، میرے دونوں بھیا انتظار کرتے ہوں گے۔ اور وہ گھر چلی آئی۔ اسی شام نبیل اس سے بولا، باجی آج کل پڑھائی بڑی سخت ہو گئی ہے، کلینکس بھی ہوتی ہیں، بار بار آنے جانے میں بہت پیسہ برباد ہوتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر ہاسٹل میں مجھے جگہ مل جاتی تو وہاں رہ کر آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ لڑکوں کے پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، مل بانٹ کر پڑھ لیا کریں گے۔ اور شبینہ دھک سے رہ گئی، تو کیا نبیل اسے چھوڑ کر ہاسٹل میں رہے گا؟ مگر اس نے اس کی خوشی کی خاطر اس بات کی رضامندی دے دی کہ وہ 100 روپے نبیل کو ہاسٹل میں رہائش کے دوران دے دیا کرے گی اور باقی پیسوں میں اجیل کے ساتھ گھر میں رہ لے گی۔ اجیل کا رجحان اب جج بننے کے بجائے ملٹری کی طرف تھا۔ وہ بضد تھا، باجی میں بھی ابو کی طرح ملٹری میں جاؤں گا، میں بھی ان کی طرح فوجی بنوں گا۔ اور بیچاری شبینہ کو بھائیوں کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی۔ اجیل تو شہر ہی سے دور چلا گیا کیونکہ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اتنی سی عمر میں، اور اب اسے مختلف جگہوں پر ٹریننگ حاصل کرنا تھی۔ نبیل میڈیکل کالج کے بوائز ہاسٹل میں چلا گیا اور شبینہ تنہا رہ گئی۔ اسے تنہا گھر جیسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو اس کا دل نہیں لگتا تھا، وہ سیدھی اسکول بھاگتی تاکہ عامرہ سے ملاقات ہو اور اس سے باتیں کرے، اس کا دل بہل سکے۔ اس نے یہ تمام باتیں عامرہ کو نہیں بتائی تھیں۔ ایک روز عامرہ بولی، شبینہ میں غور کر رہی ہوں کہ تم گزشتہ 20-21 روز سے بڑی اداس اور پریشان ہو، کیا بات ہے شبینہ؟ اور شبینہ نے عامرہ کو سب کچھ بتا دیا۔ عامرہ بولی، بس اب تم میرے گھر چلو، شاید تمہاری اداسی دور ہو جائے۔ اور شبینہ کے لاکھ انکار کے باوجود عامرہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئی۔ عامرہ کا بنگلہ سوسائٹی میں تھا۔ وہ شبینہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر چلی گئی۔ یہ کہتی ہوں، شبینہ تم بیٹھو، میں ابھی امی سے کھانے کے لیے کہہ کے آتی ہوں۔ اور عامرہ کے جاتے ہی شبینہ کو دوبارہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور چونک پڑی۔ اس کے دوپٹے کا پلو جلد خود بخود سر پر پہنچ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ کو عامرہ سے ملنا ہے؟ وہ تو ابھی اندر گئی ہے۔ اور وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی تعریف پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے ڈاکٹر شرجیل کہتے ہیں اور میں مقامی اسپتال میں ان دنوں سروس کر رہا ہوں۔ میرے امی ابا حیات ہیں، عامرہ میری بہن ہے اور میرا ایک بھائی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے۔ ایک بڑے بھائی بھابھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ اور شبینہ اس انوکھے انداز گفتگو اور تعارف پر حیران تھی۔ خدایا کس قدر بے باک شخصیت ہے یہ! وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے کانوں سے آواز ٹکرے، محترمہ میں آپ کا اسم گرامی جاننا چاہتا ہوں۔ شبینہ ہولے سے بولی، جی مجھے شبینہ کہتے ہیں۔ اتنے ہی میں عامرہ آ گئی اور وہ شرجیل کو دیکھ کر بولی، ارے بھیا ان سے ملیے، میری سہیلی شبینہ ہے۔ انہیں کا ذکر تو میں روز بھابھی اور امی سے کرتی تھی کہ یہ بہت اچھی ہیں، مگر عامرہ تم نے ہم سے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور چلا گیا۔ عامرہ حیران سی شبینہ کو دیکھ رہی تھی۔ ارے شبینہ، میرے ڈاکٹر شرجیل بہت شریر ہیں، مجھے دن بھر تنگ کرتے رہتے ہیں، بس ذرا اپنے اسپتال سے چھٹی مل جائے تو۔ اور اتنے میں عامرہ کی بھابھی، امی اور دادی کمرے میں داخل ہوئی۔ شبینہ نے انہیں ادب سے سلام کیا
اور پھر وہ لوگ بہت دیر تک شبینہ سے باتیں کرتی رہیں، اور ان باتوں کے درمیان شبینہ کو اتنا بھی دھیان نہ رہا کہ شام کا دھندلکا پھیل گیا ہے۔ عامرہ آج تو بہت دیر ہو گئی، اب میں چلوں؟ اور عامرہ بولی شبینہ چلو میں تمہیں بھیا کے ساتھ گھر چھوڑاتی ہوں۔ پھر شرجیل اور عامرہ شبینہ کو چھوڑنے آئے۔ وہ دونوں ہی اس کے چھوٹے سے سجائے گھر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ شبینہ بولی عامرہ یہی 3 کمروں کا گھر ہے جو ہماری زندگی کا ساسا ہے، اگر کہیں یہ بھی نہ ہوتا تو نہ جانے ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپاتے پھرتے۔ شرجیل خاموش ہی رہا، وہ کچھ زیادہ نہ بولا، وہ تو پہلے ہی شبینہ کی معصوم شخصیت سے متاثر ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ اور عامرہ واپس چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اکثر عامرہ اور شرجیل اس سے ملنے آتے اور عامرہ اسے ہر دوسرے تیسرے روز اپنے گھر کھینچ کر لے جاتی۔ شبینہ کا کچھ دل بہل رہا تھا، نبیل تو صرف اتوار کے اتوار اپنی باجی سے ملنے آتا تھا، وہ بھی اگر زیادہ مصروف نہ ہوتا تو، اور اس نے باجی کو بھی اسپتال آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ لڑکوں کے ہاسٹل میں لڑکیوں کا جانا بڑی معیوب سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اپنی باجی کی خبر اسے محلے کے لڑکوں سے ملتی رہتی تھی جو اس کے دوست تھے اور اس سے ملنے ہاسٹل جاتے تھے، مگر ادھر کچھ دنوں سے نبیل پریشان سا تھا۔ اس کو لوگ اس کی باجی کے متعلق طرح طرح کی خبریں پہنچانے لگے تھے۔ کوئی کہتا نبیل تمہاری باجی اب اسکول کے وقت کے علاوہ بھی گھر سے باہر رہتی ہے، رات کو 8 بجے 9 بجے گھر آتی ہے، اور ان کی کو اکثر مرد چھوڑنے آتے ہیں۔ اب تو ان کے بڑے ٹھاٹ ہو گئے ہیں، اب تو وہ خوب ریشمی کپڑے پہنتی ہیں۔ کوئی آ کر کہتا نبیل تمہارے یہاں آنے سے تمہاری باجی آوارہ ہو گئی ہے، اس قدر ٹھاٹ کہاں سے کرتی ہے؟ اتنے اخراجات ہونے کے باوجود ایک دم اتنی خوشحالی کیسے ہو گئی، جبکہ وہ 100 روپے مہینہ تم کو دیتی ہیں اور 60 روپے مہینے کے دوسرے بھائی کو بھیجتی ہیں؟ اور نبیل اکتا کر کہتا ہے یار مجھے تم لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، میری باجی بہت پیاری ہیں، وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ اور کوئی اس سے آ کر کہتا نبیل میری مانو باجی کی شادی کر دو، زمانہ خراب ہے، وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتی ہے۔ ادھر شبینہ ان باتوں سے بے نیاز دن رات اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر سکے، تاکہ اگر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیں تو جا سکیں۔ 160 روپے تنخواہ سے نکل جانے کے بعد اس کے پاس صرف 90 روپے بچتے تھے، اور اسی میں سے وہ کچھ نہ کچھ بچا لیتی۔ تو پھر اس کے گھر کی ویرانیوں تنہائیوں نے اسے شاعرہ بنا دیا۔ وہ اپنی غزلیں رسالوں میں چھپوانے لگی اور اسے ان کا معاوضہ بھی ملتا، اور وہ یہ سب پیسے جمع کرتی، بینک میں نہیں گھر پر، تاکہ اگر کسی وقت نبیل کو ضرورت پڑے تو گھر ہی سے پیسے نکل آئیں۔ اس نے اپنا بھی گھر اس لیے ٹھیک رکھا تھا کہ اکثر نبیل اپنے ساتھ لے کر دوستوں کو گھر آ جاتا تھا۔ وہ سبھی باجی کو بہت چاہتے تھے، باجی باجی کہتے رہتے تھے، ان کی زبان سوکھتی تھی، اور باجی بھی اسی لمحے ان لوگوں کی جی کھول کر خاطر مترات کر ڈالتی تھی۔ ایک روز ایسے ہی گھر کی صفائی کرتے ہوئے وہ وہی صندوق ٹھیک کرنے لگی جو اس کی ماں نے اسے بطور امانت دیا تھا۔ اس میں ریشمی کپڑوں کے کل 12 جوڑے تھے، اور زیور، ماتھے کا ٹیکا، ہاتھوں کے کنگن، گلے کا گلو بند اور کانوں کے جھمکے۔ شبینہ کا دل مچل اٹھا۔ لمحے بھر کو اس کے دل میں خیال آیا کیا یہ چیزیں یوں ہی رکھی رہیں گی؟ کیا وہ کبھی دلہن نہ بنے گی؟ کیا اس کے ہاتھوں میں کبھی مہندی نہ رچے گی؟ مگر دوسرے لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، نہیں نہیں، میں یہ سب باتیں کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے یہ سب سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے نبیل اور جیل کو قابل بنا کر ان کا بیاہ کرنا ہے، ان کی دلہن لانا ہے۔ اور اتنے ہی میں اس نے باہر کا دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنی۔ شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ آنے والا شرجیل تھا۔ ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ قریب آ کر بولا۔ شبینہ گھبرا گئی، جی وہ میں بس تھوڑی سی صفائی کر رہی تھی۔ اور پھر وہ اس کے ہاتھ سے زیوروں کا ڈبہ لے کر بولا اس میں کیا ہے؟ میری حسرتیں ڈاکٹر، وہ مایوسی سے بولی۔ اور شرجیل نے وہ ٹیکا اس کے ماتھے پر سجاتے ہوئے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اور شبینہ خاموش کھڑی رہی۔ شرجیل نے اس کے کانوں میں بھی بندے پہنا دیے اور گلے میں بھی گلو بند پہنا دیا۔ واقعی آپ تو دلہن لگ رہی ہیں، میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ جب آپ دلہن بنیں گی تو کتنی پیاری لگیں گی۔ اور شبینہ نے جلدی جلدی ساری چیزیں اتار دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں، اس قسم کی کسی قسم کا میری زندگی میں امکان نہیں۔ میں اپنی زندگی سنوارنے کی خاطر اپنے بھائیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ شرجیل بولا تو کیا تم شادی کبھی نہیں کرو گی؟ اور شبینہ تمہیں یہ زندگی بے کیف نہیں لگتی؟ تمہیں یہ زندگی اداس نہیں لگتی؟ تم جوان ہو اور خوبصورت ہو، تم تنہا زندگی کیسے گزار سکتی ہو؟ شبینہ بولی ڈاکٹر عورت کا صرف خوبصورت اور جوان ہونا ہی شرط نہیں ہے، میں اپنے حالات سے بخوبی واقف ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اس صندوق میں رکھی ہوئی چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے ابھی اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ دنیا بغیر دولت کے کسی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی۔
اور دولت میرے پاس نہیں ہے، میں ایک غریب استانی ہوں جس کے کاندھے پر پورے گھر کی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتی ڈاکٹر میرے ذرا سی لغزش سے میرے بھائیوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ میں اپنی شادی کے متعلق ابھی کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ خدا کے واسطے مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں۔ اور شرجیل چپ ہو گیا اور بولا شبینہ آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے، خدا آپ کو سے دے اور آپ اپنے بھائیوں کو قابل بنا سکیں۔ اب وہی آپ کی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر مسکرا کر بولا ہاں شبینہ آپ کو ایک خوشخبری سنانا بھول گیا، عامرہ کی شادی ہو رہی ہے، اب وہ اسکول میں پڑھانا چھوڑ دے گی، بس 8 دن میں ہو رہی ہے۔ دراصل ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، 15 دن کے اندر اندر عامرہ کی شادی ہونا ہے۔ ارے تو کیا عامرہ اس ملک سے بھی چلی جائے گی؟ ہاں 5 سال کے لیے جرمنی جائے گی اپنے دولہا کے ساتھ۔ اور ہاں بھائی اتفاق سے دادی اماں میری بھی منگنی کا اعلان کریں گے خالہ کی لڑکی کے ساتھ، آسیہ اس کا نام ہے۔ اور شبینہ مسکراتے ہوئے بولی مبارک ہو ڈاکٹر، مجھے یہ دونوں باتیں سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اور پھر اگلے ہفتے شبینہ نے ہلکے کام کا نیلے رنگ کا غرارے کا سوٹ پہنا اور کانوں میں جھمکے پہن کر، ہاتھوں میں کنگن پہن کر وہ تیار ہو گئی۔ وہ شہزادی لگ رہی تھی، آج اس نے پہلی بار ایسے کپڑے پہنے تھے۔ اتنے ہی میں کار کے ہارن کی آواز آئی۔ عامرہ نے اسے لینے کو گاڑی بھیجی تھی، وہ جلدی سے دروازے میں تالا ڈال کر چلی گئی۔ اور پھر اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد اتفاق سے نبیل آ گیا۔ وہ جمعے کے روز کبھی نہیں آتا تھا اور اب آیا تو گھر میں تالا پڑا تھا۔ اس کا خون کھول گیا تو کیا محلے والے درست کہتے ہیں؟ تو کیا اس کی باجی واقعی گھر سے باہر رہتی ہے؟ اور وہ پاس ہی پڑوسن خالہ کے گھر بیٹھ گیا اور وہ اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آؤ نبیل بیٹے کیسے آنا ہوا؟ بس خالہ جی ہاسٹل میں دل گھبرا رہا تھا، سوچا اپنی باجی سے ملا ہوں، یہاں آ کر دیکھا تو باجی بھی نہیں ہے، کچھ پتہ ہے کہاں گئی ہیں؟ اور خالہ جی بولی اے بیٹا نہ پوچھو، میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیسی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں برباد ہو رہی ہے جب سے تم ہاسٹل چلے گئے۔ شبینہ کو تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی ہے، نہ جانے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے، اب تو خوب سجی بنی رہتی ہے، اکثر گھر سے غائب بھی رہتی ہے، اور جس دن وہ گھر میں رہتی ہے تو لوگ گاڑیوں پر گھر آتے ہیں اور رات گئے گھر سے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان لڑکوں کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہوتی ہے۔ آج بھی وہ خوب سجی بنی تھی اور پھر جب ایک گاڑی آئی تو اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب دیکھو بیٹا کب آتی ہے۔ نبیل خاموش تھا، وہ غصے سے کانپنے لگا۔ تو کیا اس کی باجی نے اپنی غیرت اور عزت کو ختم کر دیا؟ کیا اس نے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیا؟ ایسی ہی باتیں تو خالہ جان کا لڑکا روز اس سے کہتا تھا جا کر، اور صرف خالہ جان کا لڑکا ارشد، ورنہ اور کوئی پڑوسی اتنی زیادہ باتیں نہیں بناتا تھا۔ اور خالہ ہی اپنے لڑکے کو بھر بھر کر بھیجتی تھی نبیل کے پاس۔ ادھر اتفاق سے عامرہ کی شادی ہی نہیں، شرجیل کا نکاح بھی تھا، اس لیے زیادہ مصروف رہی۔ شبینہ کو شرجیل سے کچھ محبت تھی، مگر اس نکاح کے بعد شبینہ نے وہ چنگاری چپ چاپ ہی سینے میں دبا لی۔ وہ جانتی تھی کہ شرجیل بھی اسے بہت پسند کرتا تھا، مگر وہ شبینہ کی سرزموری کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا، اور آج اس کا نکاح آسیہ سے ہو گیا۔ عامرہ اپنی سسرال چلی گئی تو شرجیل کو خیال آیا ارے شبینہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑا ہوں، تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اور شرجیل شبینہ کو دروازے ہی پر چھوڑ کر چلا گیا۔ شبینہ گھر میں آ گئی اور اندھیرا گھر کی بجلی جلائی ہی تھی کہ اس نے اپنے سامنے نبیل کو کھڑا پایا۔ وہ مسکرا پڑی اور دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ ارے میرا بھیا کب آیا؟ کیسے ہو تم نبیل؟ تم اتنے دنوں میں کیوں آتے ہو؟ اب تم نے اتوار کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ نبیل خاموش کھڑا تھا، تھوڑی دیر بعد بولا میں اب اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ شبینہ تڑپ کر بولی کیسی باتیں کرتے ہو نبیل، میرے تو دن رات تم لوگوں کے لیے دعاؤں میں گزرتے ہیں اور تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ نبیل غصے سے بولا باجی مت کرو ایسی باتیں جن میں صداقت کی بو نہ ہو، تم کو بھلا گھومنے پھرنے سے کب فرصت ملتی ہے تو تم میرے اور اجیل کے لیے دعا کرتی ہو؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہ روز رات کو کن کلبوں میں جاتی ہو؟ یہ گھر کی شان و شوکت، یہ تمہارا لباس ہے، اس قدر اخراجات کے باوجود میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اتنا پیسہ کہاں سے کما رہی ہو؟ اور شبینہ پھٹی پھٹی نظروں سے نبیل کو دیکھ رہی تھی۔ نبیل پھر بولا باجی تم ان بغیرتی کے غاروں میں کیوں گر گئیں؟ اگر تمہیں ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے ایسی تعلیم کیوں دلوائی جو میں تمہاری بغیرتی برداشت نہ کروں؟ باجی مجھے نہیں خبر تھی کہ تم اپنے بھائیوں کو ناجائز پیسوں سے تعلیم دلاؤ گی، مجھے نہیں خبر تھی کہ تم اپنی جوانی اور خوبصورتی سے غلط فائدہ اٹھاؤ گی اور خاندان کی عزت اور آبرو دونوں کو بالائے طاق رکھ دو گی۔ نبیل بس کرو بھیا بس کرو، یہ سب جھوٹ ہے نبیل، یہ سب جھوٹ ہے۔ شبینہ چیخ اٹھی اور نبیل کہہ رہا تھا باجی تم سمجھتی ہو مجھے ہاسٹل میں بیٹھ کر کچھ خبر نہیں ہے؟ باجی میں ان سب باتوں کو غلط سمجھا تھا، مگر آج ان باتوں کی صداقت کا یقین آ گیا ہے۔ جب تم کو اس طرح سجے بنے ایک مرد کے ساتھ رات کو 12 بجے گھر میں گھستے دے گا، باجی کیا شریف لڑکیوں کے یہی شیوے ہوتے ہیں؟ مجھے خالہ جی نے بتایا کہ یہاں اکثر مرد آتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر اور رات گئے واپس جاتے ہیں۔ بتاؤ باجی وہ کون سے بغیرتی کے اڈے ہیں
جہاں سے تم دولت سمیٹ کر لاتی ہو وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو غلط راستے پر ڈال دیا؟ تم کو اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی لاج نہ آئی، تم کو بھائیوں کی غیرت کی بھی لاج نہ آئی، اور اسی لمحے نبیل کے گالوں پر ایک بھرپور تماچا پڑا۔ نبیل چپ ہو جاؤ اور آج رات تم اس گھر میں رہو، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جاؤ جاؤ نبیل، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری باجی کی شکل اس قابل نہیں جو وہ تم سے نظریں بھی ملا سکے۔ اور نبیل دوسرے کمرے میں چلا گیا اور شبینہ بے دم ہو کر صوفے پر گر پڑی۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی اور اسی طرح 2-3 گھنٹے بیت گئے۔ بہن اسے کچھ خیال آیا اور اٹھ کر ایک میز کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاغذ اور قلم اس کے ہاتھوں میں تھا، اس نے لکھنا شروع کیا۔ نبیل میرے چاند سے بھیا، تم نے آج اپنی باجی کو عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ میرے بھیا ذرا سوچا تو ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے لیے کہہ رہے ہو۔ نبیل تم اپنی باجی کو بچپن سے دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنی باجی کو ایک مجرم بنا دیا کہ وہ انہیں الزامات کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ میرے بھیا یہ دنیا والے کسی کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا والے، یہ محلے والے کسی کو عزت سے زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ تم نے اپنی باجی کی بات کا یقین نہ کیا، تم نے خالہ جی اور دوسرے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا، تم نے اپنی باجی کے پاس آنا بھی کم کر دیا اس لیے کہ تمہاری باجی بے حیائی کے غاروں میں گری جا رہی ہے۔ نہیں نہیں نبیل، ایسا نہیں ہے، تمہارا خیال غلط ہے۔ تمہاری باجی اپنی پاکیزگی اور تقدس کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سب جائز ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بھیا قابل بن جائیں اور ان کا اس معاشرے کی سوسائٹی میں ایک اعلیٰ مقام ہو۔ نبیل میرے بھیا، میں نے تو ہمیشہ تم لوگوں کو ایک ماں اور بہن کا سا پیار دیا ہے اور تم نے اپنی باجی کو اتنا ذلیل کیا۔ نبیل اگر تم اپنی باجی کو خوشیاں نہیں دے سکتے تھے تو تم نے اس کی جھولی میں دکھ اور آنسو کیوں ڈال دیے؟ وہ تو ویسے بھی بڑی دکھی ہے، وہ یہ غم نہیں سہار سکتی۔ نبیل میری تمہاری عزت تمہیں مبارک ہو، تمہاری باجی کا بینک میں جو تھوڑا سب کچھ اور پیسہ ہے وہ بھی تم کو مل جائے گا، بدنصیب باجی۔ صبح کو جب نبیل سو کر اٹھا تو اسے باجی کہیں نہیں ملی۔ میز پر سے نبیل کے نام ایک خط اور 1000 روپے پڑے تھے۔ نبیل نے وہ خط پڑھا اور پڑھتے کم سے چیخ اٹھا، باجی تم کہاں چلی گئیں؟ باجی تم نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ مجھے مار کیوں نہ ڈالا کہ میں نے اپنی معصوم باجی پر بے بنیاد الزام لگائے؟ اس کے بعد نبیل سیدھا خالہ جی کے گھر گیا اور ان کے منہ پر وہ خط دے مارا، خالہ اس کو پڑھیں اور اپنی مجھے پھر باتوں کے انصاف کے ترازو میں تول کر بتائیں کہ آپ نے میری معصوم باجی پر ظلم نہ کیا، کہ آپ نے ان پر ہمیشہ بے بنیاد الزام لگا کر انہیں بدنام نہیں کیا۔ خالہ جی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، آپ نے اپنے لڑکے کو میرے پاس بھیج کر مجھے باجی کے خلاف غلط خبریں پہنچائیں، اب نہ جانے میری باجی کہاں چلی گئی ہیں۔ اور خالہ جی پورا خط پڑھ کر بولیں، اے ہے بیٹے مجھے کیا خبر تھی، مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب شبینہ بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ نبیل غصے سے بولا، خالہ جی مت ایسی چکنی چپڑی باتیں کیجیے، مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت ہے، اپنی لڑکیوں کی آوارگی کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں اور دوسری مجبور لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر غلط الزام کیوں دھرتی ہیں؟ آپ جیسی بزرگ عورتوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں آپ کو فرشتہ صفت عورت سمجھتا تھا، مجھے خیال تھا کہ آپ امی کی زندگی میں جتنی اچھی رہی تھیں اس سے زیادہ اچھی امی کی موت کے بعد رہیں گی، مگر آپ تو شیطان نکلیں، یہ بزرگ اور یہ روح۔ خالہ جی یہ مت بھولیے کہ آپ کی بھی لڑکیاں ہیں اور وہ کیسی ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں، پورے محلے کو معلوم ہے، اور میری باجی کیسی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ میری باجی کی آہ کبھی خالی نہیں جائے گی، آپ پچھتائیں گی خالہ جانی۔ میں جا رہا ہوں اپنی باجی کو تلاش کرنے، شاید وہ مجھے کہیں مل جائیں۔ اور نبیل وہاں سے پیر پٹکتا ہوا اپنے گھر آ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باجی اب میں جیل سے کیا کہوں گا، باجی تم کہاں چلی گئیں؟ اور پھر وہ گھر میں تالا لگا کر باجی کو ڈھونڈنے نکلا اور پھر 8 روز تک نہ جانے اس نے کہاں اس کو تلاش کیا مگر وہ اس کو نہ ملی اور وہ تھک ہار کر اپنے ہاسٹل آ گیا۔ اس نے اکتا کر گھر کا سارا سامان بیچ دیا اور پھر خالی گھر میں تالا لگا دیا۔ اس نے باجی کے صندوق سے ریشمی کپڑے اور زیور نکال کر ایک سوٹ کیس میں رکھے، انہیں لے کر ہاسٹل آ گیا اور یہی اس کا گھر تھا۔ اور پھر حالات کا تیز دریا بہتا رہا۔ نبیل نے MBBS پاس کر لیا۔ جیل ان دنوں کراچی آیا ہوا تھا، وہ ایک خوبصورت فوجی جوان تھا۔ نبیل کا رزلٹ آنے والا تھا اور جب دوسری صبح نبیل کا رزلٹ آیا تو وہ اخبار ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، جی مجھے اس ڈاکٹری کی کوئی خوشی نہیں، نہ جانے میری باجی کہاں کھو گئی ہیں، آج وہ میرے پاس ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور تمہیں بھی سینے سے لگا لیتی ہیں، اور پھر دونوں بھائی اکیلے گھر میں بیٹھے بڑی دیر تک سے سکتے رہے۔ اجیل بولا، بھیا ہماری امی اس وقت نہیں مری تھیں، اب مری ہیں۔ بھیا آپ نے سب کچھ بغیر سوچے سمجھے باجی کو کیوں کہہ دیا؟ وہ معصوم سی باجی اتنے الزامات کیسے برداشت کر سکتی تھی بھائی؟
اور نبیل اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، اجیل میرا دل بولتا ہے باجی زندہ ہے، باجی مری نہیں۔ جب میں 8 روز انہیں تلاش کرنے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا تو وہاں کے وارڈن نے مجھے مزید 1500 روپے دیے اور کہا تھا یہ آپ کی باجی اب سے 7 دن پہلے دے گئی تھیں، اور پھر نہ جانے میری باجی کہاں کھو گئیں۔ اور پھر دن گزرتے رہے۔ نبیل نے ہاؤس جاب مکمل کر لی تھی، اس کا دل اس شہر سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس نے مکان بیچ دیا، جیل تو واپس چلا گیا، اور نبیل نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا، وہ حیدرآباد چلا گیا اور وہاں کے اسپتال میں سروس کر لی۔ وہ وہیں اسپتال ہی کے ڈاکٹرز میس میں رہتا تھا، ہر وقت کھویا سا، اداس سا، اپنی باجی کی یادوں میں کھویا ہوا۔ وہ بہت لگن سے اپنے مریضوں کا علاج کرتا، اس کا کردار بڑا شاندار تھا، بالکل اپنی باجی کی طرح۔ اس نے اپنی کالج کی 5 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو زیادہ لفٹ نہ دی تھی، وہ صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ اور پھر ایک روز جب وہ اپنی ڈیوٹی روم میں بیٹھا تھا تو ایک لیڈی ڈاکٹر اس سے کہنے لگی، ڈاکٹر کیا بات ہے، آپ ہر وقت بہت اداس رہتے ہیں؟ نبیل چونک پڑا۔ اوہ ہاں ڈاکٹر، آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، غالباً آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، یہاں تو اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے اداس کیوں رہتے ہیں؟ نبیل کی آنکھوں میں آنسو ڈبا ہے۔ ڈاکٹر ہما، مجھے خود اپنی اداسی کا سبب معلوم نہیں، اور اگر کچھ سبب ہے تو اس کا علاج نہیں۔ اور ہما اس کے قریب آ گئی۔ ڈاکٹر نبیل، آپ رو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اکثر تنہائی میں روتے دیکھا ہے۔ مجھے بتائیں ڈاکٹر، مجھے بتائیے کیا بات ہے، آپ اس وقت پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اور نبیل ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر ہما، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، آپ ذرا میرے مریضوں کو دیکھ لیجیے گا۔ اور ڈاکٹر ہما اسے دیکھتی رہ گئی، وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر ہما بڑی پریشان تھیں اور اس نے تیار کر لیا تھا کہ وہ نبیل سے اس کی اداسی کی وجہ ضرور پوچھے گی۔ اور پھر ایک روز جب نبیل نے وارڈ کا راؤنڈ ختم کر لیا تو اور پروفیسر چلے گئے تو میں اس سے بولی، ڈاکٹر آپ مجھے چھوٹی بہن کی طرح سمجھیں اور اپنے دل کی باتیں بتا دیں، آپ کے برابر میرے ایک بھیا ہیں، میں آپ کو بھی اپنے بھیا سمجھوں گی۔ ڈاکٹر نبیل، میں آپ کو آج سے صرف نبیل بھیا کہوں گی، آپ مجھے صرف ہما، مجھے بتائیے نبیل بھیا کیا بات ہے؟ اور نبیل بولا، ہما یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے ایک چھوٹی بہن مل گئی، مگر میری اچھی بہن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو، وہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو میں تمہیں کچھ بتا سکوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی مناسب موقع پر ضرور بتاؤں گا، اور یقین کرو میں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بھائی بندی کے رشتے کو نبھاؤں گا، میں کوئی غلط قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ اور پھر ایک نبیل کو ہما کی شادی کا کارڈ کسی ڈاکٹر نے دیا۔ یار نبیل، ڈاکٹر ہما کی شادی ہو رہی ہے، ان کے رشتے کے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر اجمل ضیاء۔ اور نبیل چونک پڑا، اجمل ضیاء؟ یہ تو اس کا بہت پیارا دوست رہ چکا ہے جب وہ طالب علم تھا تو۔ اور پھر جب نبیل اجمل اور ہما کی شادی میں گیا تو اجمل اس سے لپٹ گیا اور بولا، یار تم ڈاکٹر بن کر کراچی سے ایسے غائب ہوئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور نبیل صرف مسکرا کے رہ گیا، اور اب اجمل اکثر نبیل کو اپنے گھر بلاتا۔ نبیل ہما کو بھابھی کہنے لگا تھا، اور ہما ایک روز بولی، نبیل بھیا مجھے آپ بھابھی کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹی بہن سے بھابھی کیسے بن گئی؟ اجمل بھی ہنس کر بولا، ہاں بھائی نبیل، جب تم نے ہما کو چھوٹی بہن بنایا ہے تو یہ بھابھی تم کیوں کہنے لگے؟ اس لیے کہ میرے ہاں کوئی بڑا بھائی نہیں ہے جو بھابھی گھر آ سکے، چھوٹا بھائی ہے، اس کی بیوی کو میں بھابھی تو نہیں کہہ سکوں گا۔ اور اس طرح چھوٹی بہن کا منوکھا رشتہ بھابھی میں بدل گیا۔ اجمل بھی نبیل کو بے انتہا چاہتا تھا، اس نے اپنی ذاتی کلینک کھولی ہوئی تھی اور ہما بدستور اسپتال جاتی تھی۔ ایک صبح جب نبیل اپنے وارڈ میں پہنچا تو ہما بولی، نبیل بھیا آج ہم آپ کو ایک نئے ڈاکٹر سے ملائیں گے، وہ یہاں نئے آئے ہیں کراچی سے، یہاں CMO ہیں، بہت ملنسار ہیں۔ اور اتنے ہی میں نبیل نے دیکھا کہ بہت وجیز سا ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہوا۔ ہما ہنستے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر تشریف لائیں، میں آپ کی دوستی ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے کرا دوں۔ ضرور ضرور، وہ ڈاکٹر مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اور پھر ہما بولی، نبیل بھیا یہ ہیں ڈاکٹر شرجیل۔ اور نبیل کا جیسے پورا سر گھوم گیا، اگر وہ پاس والی کرسی کا ہتھا نہ تھام لیتا تو گر جاتا۔ ڈاکٹر شرجیل نے بڑھ کر اسے سہارا دیا، ارے ڈاکٹر آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بس یوں ہی ڈاکٹر، طبیعت خراب ہے۔ اور پھر اس نے وارڈ سے 2 روز کی چھٹی لے لی اور چلا گیا۔ ہما سخت حیران تھی، اور ایک دوپہر اس نے جا کر اجمل سے کہا، اجمل آپ نبیل بھیا کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کو تو ان کے کراچی کے سارے حالات پتہ ہوں گے، مجھے بتائیں آخر آپ کے دوست اتنے اداس کیوں رہتے ہیں؟ اور جمال بولا، ہما میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نبیل کی ایک بڑی باجی تھی،
جن کو وہ بہت چاہتا تھا۔ امی ابو کے انتقال کے بعد سے انہوں نے ہی اس کی پڑھائی کا بوجھ اٹھایا تھا، اور اس کے چھوٹے بھائی عجیل کا بھی۔ بس پھر نہ جانے کیا ہوا، میں تو کوئی کیونکہ اس سے 1 سال سینئر تھا، جلدی پاس کر کے نکل گیا، اور اس نے پاس کرنے کے بعد شاید یہاں ملازمت کر لی۔ بہرحال میں آج ہی شام سے گھر لے کے آتا ہوں، آج ہم ضرور اس سے باتیں پوچھیں گے۔ اور ہما بولی، اور ہاں جمال، یہ ہمارے یہاں ایک نئے ڈاکٹر شرجیل بھی آئے ہیں۔ آج جب میں نے نبیل بھیا کو ان کا تعارف کرایا تو بھی ان کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی، وہ فوراً چلے گئے۔ ڈاکٹر شرجیل بھی حیران تھے کہ ڈاکٹر نبیل کو کیا ہو گیا، اور پھر اسی شام جمال زبردستی نبیل کو اپنے گھر لے آیا، اور پھر ہما اور جمال نے اسے بہت زور دیا جو اپنے دل کی باتیں بتا دے، اور آخرکار نبیل مجبور ہو ہی گیا، اور اس نے جمال کو ساری باتیں بتا دیں۔ اور ہما بولی، نبیل بھیا آپ نے انہیں مختلف شہروں میں تلاش کیا ہوتا، مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوں گے، خدا کرے وہ زندہ ہوں بھیا، آج کل ایسی پیاری باجیاں کہاں ملتی ہیں۔ اور نبیل بولا، بھابھی شاید باجی کا غم میری زندگی لے لے، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، میں گنہگار ہوں جمال، میں نے اپنی پھول سی بہن پر بے بنیاد الزامات لگائے، جبکہ میری باجی نے ہم لوگوں کی خاطر اپنی ہستی مٹا دی۔ انہوں نے ہماری ذرا سی ہوں پر ہاں کی تھی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلایا تھا، وہ ہمیشہ ہماری پیشانی پیار سے چوم لیا کرتی تھیں، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جمال نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، نبیل تم مرد ہو، حالات کا مقابلہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور اس سے دعا کرو کہ وہ تمہاری بچھڑی ہوئی باجی کو تم سے ملا دے۔ تم اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، یہی تمہاری خدا سے معافی ہے۔ اور ہاں تمہیں شاید شرجیل نے ابھی پہچانا نہیں ہے جمال، انہوں نے مجھے دیکھا ہی کہا تھا، میں تو صرف نام سے انہیں پہچانتا ہوں، اور ان کا نام سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا، اور پھر بات ختم ہو گئی۔ نبیل کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا تھا، اس نے اسپتال جانا بھی شروع کر دیا تھا، اور ایک روز یوں ہی باتوں کے دوران ڈاکٹر شرجیل اس سے مخاطب ہو کر بولے، ڈاکٹر نبیل آپ نے کراچی سے MBBS کیا ہے؟ جی ہاں۔ اور کیا آپ کا چھوٹا بھائی عجیل فوج میں ہے؟ جی۔ اور کیا آپ کی باجی شبینہ آپ کو سپورٹ کرتی تھی؟ نبیل کہہ اٹھا، ہاں ڈاکٹر، کیا آپ کو میری باجی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اور شرجیل بولا، نبیل میں تو خود آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، میں آپ کو نام کے اعتبار سے پہچان تو گیا تھا، مگر مجھے پختہ یقین نہیں تھا کہ آپ شبینہ کے بھائی ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ نے شبینہ سے نہیں ملوایا؟ وہ میری بہن عامرہ کی سہیلی تھی، دونوں ہی ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں، اور عامرہ اکثر انہیں گھر لے کے آتی تھی۔ وہ بہت شریف لڑکی تھی، شریف اور محنتی، میں نے تو آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو یوں بھائیوں پر فدا ہو کر اپنی ہستی لٹا دے۔ وہ عامرہ کی شادی میں آخری دفعہ آئی تھیں، اس کے بعد آئی ہی نہیں۔ امی نے مجھے 1-2 بار آپ کے گھر بھیجا تھا، مگر وہاں تالا پڑا تھا، پھر معلوم ہوا کہ ان کا مکان فروخت ہو گیا۔ عامرہ تو ان کو یاد کرتے کرتے روتی ہوئی چلی گئی۔ اب کہاں ہے آپ کی باجی؟ اور نبیل کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبایا ہے۔ وہ شرجیل کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ڈاکٹر آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اور پھر نبیل نے شرجیل کو بھی سب کچھ بتا دیا، اور وہ بولا، ڈاکٹر اس بات کو اپنے سینے ہی میں دفن رکھیں، میں نے آپ کو بھی سب اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ اس کہانی کا اہم کردار ہیں، جس کی وجہ سے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوا۔ اور شرجیل بولا، نبیل یہ حقیقت ہے، میں شبینہ کو شروع ہی دن سے پسند کرتا تھا، مگر میری کبھی ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں اس سے بات کرتا اس مسئلے پر۔ وہ اس قسم کی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ عامرہ نے اس سے 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا کہ شادی کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے، تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ اس مسئلے پر کسی قسم کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ مگر نبیل میری بیوی آسیہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی مر گئی۔ میرا کراچی میں اپنا گھر ہے، مگر اب میری پوسٹنگ یہاں ہو گئی ہے، میں یہاں آ گیا، اور یہاں میں اپنے ننھے سے بچے کو آیا کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ امی ابو دوسری بھابھی بھائی کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں آ سکیں، اور بچے کو میں وہاں چھوڑ نہ سکا۔ اور نبیل بولا، شرجیل بھیا بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، مگر اپنی تباہی کا تو میں خود ذمہ دار ہوں، باجی کی جدائی کا میں خود ذمہ دار ہوں، نہ جانے میری باجی کہاں کھو گئی۔ اور پھر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نبیل اور شرجیل 2 گہرے دوست بن گئے۔ ایک روز نبیل اپنے وارڈ میں تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف شرجیل اس سے کہہ رہا تھا، نبیل تم فوراً میرے پاس پہنچو کیجویلٹی میں۔ نبیل ٹیلی فون بند کر کے سیدھا کیجویلٹی کی طرف دوڑ پڑا۔ شرجیل اسے باہر ہی مل گیا۔ کیا بات ہے شرجیل بھائی، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ اور شرجیل خاموشی سے اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ وہاں اسٹریچر پر خون میں لت پت ایک لڑکی پڑی ہے۔ نبیل نے اسے دیکھتے ہی چیخ ماری، باجی! شرجیل بھیا یہ تو میری باجی ہیں، انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ زندہ تو ہے نا؟
اور شرجیل نے بمشکل نبیل کو شبینہ سے الگ کیا. وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا, نبیل گھبراؤ نہیں, یہ اچھی ہو جائیں گی. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بے انتہا کمزور ہو گئی ہیں اور ایکسیڈنٹ میں ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے. ان کو خون کی بھی ضرورت ہے. ہم ان کو بلڈ بینک سے لے کر خون چڑھواتے ہیں. تو خدا سے دعا کرو بالکل پریشان نہ ہو. اور پھر نبیل نے اپنی باجی کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا. وہ 2 دن سے بے ہوش تھی. 2 خون کی بوتلیں چڑھ چکی تھیں اور ان کی بہت اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی. ہما اور اجمل ہر وقت ان کے پاس رہتے. نبیل نے عجیل کو بھی اطلاع کر دی تھی. اس کا بھی تار آ گیا تھا اور وہ آ رہا تھا. جب شبینہ کو ذرا ہوش آنے لگا تو شرجیل نے نبیل سے کہا, میرے خیال میں نبیل, جب تک تمہاری باجی کی طبیعت زیادہ اچھی نہ ہو جائے تم ان سے نہ ملو. کیا پتہ وہ کیا سوچیں اور ان کی طبیعت اور مزید خراب ہو جائے. اور نبیل راضی ہو گیا اور شرجیل اس کی نس میں گلوکوز کا انجیکشن لگانے لگا. شبینہ کرا رہی تھی اور شرجیل کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں. وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسکراتا ہوا پھول مرجھا گیا تھا. شبینہ کا سفید رنگ اب پیلا ہو گیا تھا. اس کی تندرستی اب پہلے جیسی نہ تھی. وہ ہولے سے بولا, شبینہ آنکھیں کھولو, شبینہ ہوش میں آؤ. اور شبینہ نے آنکھیں کھول دیں. اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی. شرجیل ہما کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر رات شبینہ کو پوری رات پوری رات کے بعد جب ہوش آیا تو اس نے ہما کو اپنے پاس بیٹھے پایا. وہ بولی, شبینہ باجی آنکھیں کھولیے, دیکھیے اب آپ کی طبیعت اچھی ہے. اور شبینہ بولی, ہاں اب میری طبیعت اچھی ہے, مگر یہ میں کہاں ہوں. آپ اسپتال میں ہیں باجی. میں ڈاکٹر ہما ہوں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, آپ کو لوگوں نے یہاں اسپتال پہنچایا. آپ جلد اچھی ہو جائیں گی. اب آپ آرام کریں, زیادہ باتیں پھر کیجیے گا. میں آپ کے پاس ہی بیٹھی ہوں. اور اس کے بعد دوسرے دن شبینہ کی طبیعت قدرے بہتر تھی. شام کو ڈاکٹر شرجیل اس کے کمرے میں آیا اور شبینہ چونک پڑی. آپ؟ شرجیل مسکرا اٹھا, جی ہاں میں. اب فرمائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اچھی ہوں, مگر ڈاکٹر آپ یہاں کیسے؟ اور یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ تم تو عامرہ کی شادی کے بعد سے ایسی غائب ہوئی کہ پھر اب ملاقات ہوئی ہے. ویسے خدا کا شکر ہے کہ سر وغیرہ کی چوٹ نہیں آئی تمہیں, صرف ہاتھ اور پاؤں میں آئی ہے. تم ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی شبینہ؟ عامرہ تو تمہیں یاد کرتے کرتے جرمنی چلی گئی اور امی تمہیں اب تک یاد کرتی ہیں. اور شبینہ دکھ سے بولی, ڈاکٹر صاحب میری اور آپ کی منزل جدا تھی. عامرہ کی محبت مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں لوگوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے تھے. مجھ سے کچھ نہ پوچھیں ڈاکٹر, مجھ سے کچھ نہ پوچھیں. آپ نے مجھے کیوں بچا لیا؟ مجھے مر جانے دیا ہوتا. میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی, میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی. اور شرجیل بولا, شبینہ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو. تم نے جس طرح حالات کا مقابلہ کیا کوئی نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے شبینہ کہ تمہارے ساتھ اس رات کیا کچھ ہوا تھا جس رات میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا. اور میں بھی شرمندہ ہوں شبینہ کہ میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سننا پڑا. مگر شبینہ تم بے قصور تھیں, میں بھی بے قصور تھا. تمہاری خالہ جی نے خصوصاً ان باتوں کو غلط رنگ دے دیا. اور نبیل کی یہ حماقت تھی کہ اس نے تم سے پہلے کچھ نہ پوچھا اور اسے ان باتوں کی صداقت کا علم اس وقت ہوا جب تم اس گھر سے چلی گئیں. تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اور شبینہ رو رہی تھی. وہ بولی, شرجیل میری غیرت کا یہی تقاضا تھا. میں جن بھائیوں کی خاطر اپنا وجود, اپنی خوشیاں لٹا رہی تھی, انہوں نے دوسروں کو کہنے پر اپنی باجی کی عزت کا بھی خیال نہ کیا. جیل تو مجھ سے دور رہا, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں. مگر شرجیل میں نبیل کو تو اس سے زیادہ چاہتی تھی. اس نے اپنی باجی کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیا. اس نے باجی کو آوارہ کہا, اس باجی کو جو صرف اس کی اور عجیل کی خاطر ہر مصیبت کا مقابلہ کر رہی تھی. نہیں شرجیل, میری شکل کہاں اس لائق جو میں نبیل کے ساتھ رہ سکتی. میں وہاں سے چلی آئی شاید اس لیے کہ نبیل کا اعتماد اپنی باجی پر سے اٹھ گیا تھا. میں یہاں حیدرآباد چلی آئی اور اب 3 سال سے یہاں کے اسکول میں پڑھا رہی ہوں, یہیں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں. مجھے نہیں معلوم میرے بھیا کیسے ہیں. اور شرجیل وہ نہیں جانتے کہ مجھے دل کی بیماری ہو گئی ہے. اس کو اکثر دل کے دورے پڑتے ہیں. اس کی کوئی منزل نہیں, اس کا کوئی ساتھی نہیں. وہ تنہا ہے شرجیل, وہ تنہا ہے. اس بھائیوں کے سیرے دیکھنے اور ان کی دلہن بیاہ کر لانے کی تمنا اس کے دل ہی میں رہ گئی. اور شرجیل بولا, شبینہ مت رو, ان آنسوؤں کو پوچھ لو, یہ قیمتی آنسو اب نہیں بہنا چاہیے. اور شبینہ دکھ سے بولی, ڈاکٹر تم ان آنسوؤں کو مت پوچھو, یہ تو صرف بہنے کے لیے ہیں. میرے آنسو کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں ہمیشہ ہی سے سب کے آنسو پوچھتی آئی ہوں. میں نے ہمیشہ ہی سب کو راحت دینے کی کوشش کی ہے اور آج اس حال کو پہنچ گئی. اور شرجیل بولا, شبینہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نبیل اور رجیل کو اطلاع دیتا ہوں, وہ کل تمہارے پاس آ جائیں گے. اور دوسرے روز جب ہما شبینہ کے پاس بیٹھی تھی, شرجیل نبیل کو لے کر اس کے پاس آیا اور شبینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا. نبیل تم یہاں سے چلے جاؤ, میری شکل اس قابل نہیں ہے جو میں تم سے نظریں ملا سکوں. نبیل نے اپنی باجی کے پاؤں پکڑ لیے. باجی, میری پیاری باجی, مجھے معاف کر دیجیے, میں گنہگار ہوں.
میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، مجھے ماری ہے باجی، مجھے ماری ہے، میں ظالم ہوں۔ مگر وہاں تو شبینہ کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شرجیل نبیل کو لے کر چلا گیا اور اسی شام جب شبینہ کو ہوش آیا تو بولا شبینہ تم پاگل ہوئی جا رہی ہو، تم نبیل کو بھی بیمار کر دو گی، تم فرط غم سے پاگل ہوئے جا رہی ہو، اسے معاف کر دو شبینہ، اسے معاف کر دو۔ مگر شبینہ کچھ نہ بولی، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ نہ بولتی تھی، نہ ہنستی تھی اور نہ روتی تھی۔ اس کے زخم تو اب اچھے ہو گئے تھے اور پٹی بھی کھل گئی تھی، اور نبیل اس کی حالت دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ عجیل بھی 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ وہ خود حیران و پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ ایک عرصے بعد باجی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ بھی اس حالت میں، اور پھر نبیل بھی بیمار ہو گیا، اور سب لوگ ادھر ادھر کوشش کر رہے تھے کہ شبینہ کسی صورت سے بولے یا روئے۔ اور ایک روز شرجیل اس سے بولا شبینہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شبینہ یہ دیکھو تمہارا پیارا بھیا آیا ہے، یہ تمہارا ڈاکٹر بھیا ہے جس کو تم اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی، یہ بیمار ہے شبینہ، یہ بیمار ہے، اس کو تمہاری محبت تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، اس کی پیشانی تم پہلے کی طرح چوم لو، تم پہلے کی طرح اس کو معاف کر دو شبینہ، اپنے بھیا کی زندگی بچا لو، وہ مر رہا ہے، اس کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، وہ داس ہے شبینہ، اس کو ایک باجی کا پیار اور محبت دو، ورنہ کہیں تمہارا بھیا تم سے روٹ کر دوسری دنیا میں نہ چلا جائے۔ یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھیا عجیل ہے، یہ دیکھو یہ بھی رو رہا ہے، ان کو بھی ایک ماں کی طرح ایک باجی کی طرح اپنے سینے سے لگا لو، اٹھو اٹھو شبینہ اٹھو، آؤ نبیل کے اور عجیل کے گلے لگ کے سارے آنسو بہا دو، اپنی ساری شکایتیں دور کر لو شبینہ، تمہارے ڈاکٹر بھیا کو تمہاری ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، اسے دوا پلاؤ، اس کو بچاؤ۔ اور شبینہ ایک دم چیخ اٹھی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھیا مر نہیں سکتا، اور پھر اس نے نبیل کو جھنجھوڑ دیا، نبیل میرے بھیا، میرے چاند سے بھیا، دیکھو آنکھیں کھولو، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے، اس کو معاف کر دو نبیل، اس نے تم کو معاف کیا، نبیل آنکھیں کھولو، میری بات کا جواب دو، یہ لو یہ دودھ کا گلاس، یہ دودھ پی لو، تم نے 3 سال سے اپنی باجی کے ہاتھوں سے دودھ نہیں پیا۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ عجیل نے آ کر اسے سینے سے لگا لیا، میری باجی تمہیں اپنے عجیل کی قسم مت رو، بھیا کو معاف کر دو، مجھے بھی معاف کر دو باجی، ہم تم سے شرمندہ ہیں، باجی خون کے رشتے کبھی جدا ہوئے ہیں، ناخونوں سے گوشت کبھی جدا ہوتا ہے۔ اور پھر نبیل کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اس نے اپنی باجی کے قدموں پر سر رکھ کر کتنے ہی آنسو بہائے، اور پھر ایک بار اس عظیم ہستی نے اپنے دونوں بھائیوں کی پیشانی کو چوم لیا اور بولی تم دونوں کو میں نے معاف کیا، مگر یاد رکھو نبیل کبھی اپنی باجی پر غلط الزامات نہ لگانا، وہ آج بھی پہلے کی طرح پاک دامن ہے۔ اس کے بعد شرجیل نے شبینہ کو اپنی داستان سنائی، وہ اپنے بچے کو بھی شبینہ کو دکھانے لایا، اور تب ایک شام شرجیل نے اس سے کہا شبینہ کیا تم اس بچے کی ماں بننا پسند کرو گی؟ اور وہ بولی شرجیل آپ اس مسئلے پر نبیل سے بات کریں۔ اور پھر نبیل نے شبینہ سے پوچھا باجی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت یابی کے بعد آپ کی شادی کر دیں، میں نے ایک مکان یہاں کرائے پر لے لیا ہے، اب آپ اس ہاسٹل کے بدلے اس نئے گھر میں جائیں گی، اور اب آپ نوکری نہیں کریں گی باجی، ہم آپ کو اب راحت دیں گے، اگر آپ کو شرجیل بھیا کا رشتہ پسند ہو تو ہم آپ کی وہاں شادی کر دیں گے، مگر اتنا ہے کہ ان کے ایک ننھا سا بچہ بھی ہے، اور ظاہری بات ہے وہ کنوارے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کے لیے اس سے اچھا رشتہ تلاش کر سکتے ہیں باجی۔ اور شبینہ بولی نبیل تم اپنی باجی کی عمر بھی تو دیکھو، اب تو اس کے سر میں چاندی کے 1-2 بال تار بھی چمکنے لگے ہیں، اس کو کنوارا لڑکا کہاں سے ملے گا، جبکہ وہ اب خود 27-28 سال کی ہو رہی ہے، اور بے شرجیل کے بچے کو بھی میں ایک ماں کی ضرورت ہے، تمہاری باجی تو سدا سے سار کی دیوی بنی رہی ہے، اسے یہ رشتہ منظور ہے نبیل، مگر ابھی نہیں، پہلے وہ تمہاری اور عجیل کی شادی کرے گی، اس کے بعد تم اس کی شادی کرنا۔ اور پھر یہی ہوا بھی، ہما کی چھوٹی بہن کے ساتھ شبینہ کی نے عجیل کا رشتہ طے کیا، اور جمال کی چھوٹی بہن کے ساتھ نبیل کا، جمال کی چھوٹی بہن بھی ڈاکٹر تھی، اور وہ نبیل کی شادی ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہی کرنا چاہتی تھی، بات بہت جلد طے ہو گئی، پھر شبینہ بالکل ٹھیک ہو کر نئے گھر میں آ گئی، تو اس نے اپنے بھائیوں کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور پھر ایک روز اس کا نبیل دولہا بنا، دوسرے روز عجیل اس کی 2 بھابیاں اس کے گھر آ گئیں، اور پھر نبیل اور عجیل کے حکم سے اس کی بھابیوں نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور پھر ایک گھڑی ہوا آئی جب شبینہ دلہن بنی، نبیل اس کے پاس آئے اور بولا باجی یہ لو یہ امی کی امانت، اب یہ ٹیکا میں تمہارے ماتھے پر سجاتا ہوں، تم یہ زیور پہنو گی باجی، آج امی کا ارمان پورا ہو گیا باجی، آج تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو، آپ نے ہمیں ماں بہن کا لازوال پیار دیا، خدا کرے باجی تم شرجیل بھیا کے ساتھ سدا خوشی رہو۔ اور اس لمحے باجی بالکل چھوٹی بہن کی مانند نبیل کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ عامرہ بھی اپنے بھیا کی شادی میں شریک تھی، کیونکہ وہ بھی جرمنی سے واپس آ چکی تھی۔ عامرہ کی امی تو پھولے نہ سماتی تھیں،
اور عامرہ شبینہ سے ایک پل کو جدا نہ ہو رہی تھی۔ شبینہ اپنے دونوں بھائیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنی سسرال چلی گئی۔ آج وہ عظیم بہن چلی گئی جس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ ویسار کی دیوی آج ایسے دولہا کے گھر گئی جو پہلے سے ایک بچے کا باپ ہے۔ وہ گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی کہ دوسرے ہی لمحے شرجیل نے اس کے قریب آ کر کہا، شبینہ یہ زندگی مبارک ہو، لو اپنا گھونگھٹ الٹ دو۔ اور جب شبینہ نے گھونگھٹ الٹا تو سامنے شرجیل ننھے سے بابے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ وہ مچل رہا تھا۔ شرجیل بولا، شبینہ آج کی رات میں تمہیں ننھے سے بچے کا تحفہ دیتا ہوں۔ شبینہ میں تمہاری اس قربانی اور اثار کے لیے زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مگر شبینہ میں کیا کرتا، میں تو تمہیں پہلے ہی سے پسند کرتا تھا، قسمت نے ملایا ابھی تو اس طرح۔ اس آسیہ کی امانت کو میں اپنے بچے کی طرح سمجھنا، کہیں اس کی روح نہ تڑپ جائے۔ اس کو ممتا کی ضرورت ہے شبینہ، اس کو ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے علم میں شبینہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ گئے۔ شرجیل نے وہ بچہ اس کی گود میں دے دیا اور شبینہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، شرجیل مجھے اس بچے سے پیار ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور اب آپ کا ہی نہیں میرا بھی بیٹا ہے۔ میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ اور شرجیل مسکرا کر چپ ہو گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خوبصورت شبینہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے سے آج بھی وہی معصومیت ٹپک رہی تھی جیسے اب سے 6-7 سال پہلے تھی۔ اور پھر جب شبینہ کی نظریں اٹھیں تو اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک ننھے سے بچے کو چومتی رہی، اس کے ننھے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی گویا وہ اس کا اپنا بچہ ہو، اور سوچتی رہی پہلے اس کے دل میں صرف بھائیوں کا پیار تھا مگر آج وہ ایک انوکھے روپ میں تھی۔ وہ اپنی سہیلی عامرہ کی بھابھی تھی، شرجیل کے بیٹے کی ماں تھی، ایک گھر کی بہو اور بیوی تھی۔ اس نے تو ان باتوں کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی کی شام کا بھی کبھی سویرا ہوگا، اور وہ تو صرف یہ جانتی تھی کہ وہ تو صرف پیار کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی محبت پہلے بھائیوں کے لیے تھی اور اب اس کی محبت اپنے شوہر اور بچے کے لیے وقف تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 83 نمبر کی کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم کچھ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب میں اپنی دوسری کوئی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اب ہم 84 نمبر کی کہانی ڈالیں گے، کسی دوسری کتاب سے شروع کریں گے، وہ میں آپ کو بعد میں ہی بتاؤں گی۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پانی کے بلبلے میں کی جو ویڈیوز ہیں جو ہماری لوڈڈ ہیں تاکہ آپ کی لائبریری مکمل ہو جائے میری کتاب کی کہانیوں سے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی کے بلبلے کی جو ٹائٹل اسٹوری ہے وہ 17 نمبر کی وہ ہے۔ پانی کے بلبلے کی کہانی جو ہے کون سی ہے، ایک منٹ خمار جو ہے وہ 17 نمبر کی ہے، تہی 10 جو ہے وہ 16 نمبر کی ویڈیو ہے، غزل کی شمع جلاؤ 21 نمبر کی ویڈیو ہے، آشیاں کا تن کا 22 نمبر کی ویڈیو ہے، میری قسمت کا ستارہ 23 نمبر کی ویڈیو ہے، پانی کا بلبلا 32 نمبر پہ ہے، کاکی جو ہے وہ 4 نمبر پہ ہے، اڑتا پنچھی 77، باجی تو میں نے بتا دی ہے کہ 83 نمبر پہ ہے جو ابھی پڑھی ہے میں نے، آس جگمگائیں گے میری آس کے بجھتے دیپک 81 ہے، خود دل سے دل کی بات کہی 82 نمبر، تیرے جانے کے بعد 78 اور 2 کلیاں 79 پہ ہے، یادیں 76 ویڈیو ہے، پرچھائیں 75 ویڈیو ہے، میرا دلدار 74 ویڈیو ہے، کھویا کھویا چاند 80 نمبر کی کہانی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو لسٹ بتا دی، فہرست بتا دی، تمام 18 کہانیاں ہیں میری پانی کے بلبلے کتاب میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی لائبریری بن جائے گی تو آپ پڑھ بھی سکتے ہو ان کہانیوں کو، آپ لوگ ویورز، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں اور جو سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ تو یہ میری ادبی کاوشیں امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، کیونکہ ہم سب جگہ پوری دنیا میں ہم ادب کو، اردو ادب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنا یہ ویڈیو کا چینل شروع کیا ہے کہ بھئی لکھا تو زندگی بھر بہت ہے، کئی ڈکے سے لکھ رہے ہیں، سن 65 سے ناول افسانے لکھنا شروع کیے ہیں اور 9 سال کی عمر سے ہم ویسے بچوں کے صفحے پہ اور سب لکھ رہے تھے، اور تو اب یہ ہے کہ یہ پڑھتا کون ہے، تو وہ رسالوں میں چھپی تھیں تو ایک مخصوص طبقہ پڑھتا تھا، پھر وہ نیٹ پہ کچھ کہانیاں آ گئیں تو وہ مخصوص طبقہ ڈائجسٹ پڑھتا ہے، اس لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرا لکھا ہوا سارا ادب محفوظ ہو جائے میری یوٹیوب چینل پہ، اور آپ لوگ بھی سنیں کہ معاشرہ کبھی نہیں بدلتا، معاشرہ وہی رہتا ہے،
اقدار بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے اجازت دیجیے. میرے 84 نمبر کی کہانی میں کس کتاب سے لوں گی؟ میرے خیال میں شاید ہلالی کنگن سے لوں کہانیاں, تو وہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ 84 نمبر کی کہانیاں جو ہیں وہ میں کس کتاب سے شروع کروں گی, کیونکہ ہم ایک ایک کر کے اپنی کتابوں کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے.